الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی کو ہمارے لیے قدوہ بنایا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی آپ نے عادت اختیار کرنی ہے، اس کو میرے نبی کی زندگی سے ڈھونڈنا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے معاملات، عبادات، شخصی، انفرادی، اجتماعی چیزیں جو بھی آپ کو کرنا ہے، پیغمبر کی زندگی سے اگر سچے دل سے ڈھونڈو گے مل جائے گی، کیونکہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بعض معاملات یا بعض عادات نمونہ نہیں ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی کا ایک ایک کام کر کے دکھایا ہے، اور اس کے بارے میں بالخصوص جو دعائیں بتائی ہیں آپ نے، وہ بھی من و ان ہم تک پہنچی ہیں، وہ بھی محفوظ کر کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کا ایک ایک پل قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے، اسی کے اندر انسان کی بھلائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جتنے کام اور ان کاموں کی جتنی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، مقصد ایک ہی تھا کہ ہم آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، ہم جہنم سے بچ کے رب کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے 1,24,000 پیغمبروں کو اسی مقصد کے لیے کہ ایک تو میری بندگی کرو، اور دوسرے نمبر سے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ تو اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے، اگر یہ عمل کرتے وقت اللہ کا ذکر کریں گے، تو یقیناً یقیناً اللہ رب العالمین کی خوشنودی ملے گی، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور رب کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ بہت بڑا عمل جو ہر وقت کیا جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر انسان کو یہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر سے نکلنا اور گھر میں داخل ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے نکلنے کی دعا بھی بتائی ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعائیں بھی بتائی ہیں، اور ان کے اندر ایسے برکت کے خزانے اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کام، مختصر کام کرنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو کیوں ہم ان نیکیوں سے محروم ہیں؟ کیوں ہم اپنی عادت نہیں بناتے، اپنے بچوں کی عادت نہیں بناتے، یا کم از کم کیوں ہم یہ دعائیں لکھ کے اپنے دروازے کے اوپر نہیں لگا دیتے، تاکہ اس کو ہر وقت پڑھا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پیش کردہ ان تمام انعامات کو لوٹا جائے، ان تمام میڈلز کو لیا جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تیرے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، تیرے اوپر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں، اے اللہ باہر نکل کے کوئی بھی نیکی کا کام کروں تیری توفیق ہے، کسی بھی برائی سے بچوں، اے اللہ یہ بھی تیری توفیق سے بچوں گا، تیری رحمت سے بچوں گا، تیری مغفرت سے بچوں گا، میرے میں تو ہمت نہیں، میرے میں تو طاقت نہیں۔ فرمایا جب یہ انسان دعا پڑھتا ہے تو آواز آتی ہے کہ وہ کیتا وہ وفیتا وہ ہدیتا، کہ تو بچا بھی لیا گیا ہے، اور جو تو نے مانگا ہے وہ پورا پورا عطا بھی کر دیا گیا ہے، اور تیری جو ہے وہ ہدایت کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے، یعنی تیری یہ دعا من و عن قبول کر لی گئی ہے۔ تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے شیطان کو کہتا ہے اب ہم نے اس انسان کا کیا کرنا ہے، یہ تو اللہ کی پناہ میں بھی آ گیا، اللہ اس کو کافی وافی بھی ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت بھی دے دی، یہ پورے راستے میں، پوری ڈیوٹی میں، اور پورا وہ وقت جو گھر سے باہر نکالے گا یہ ہمارے شکنجے میں نہیں آئے گا،
لہذا اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ چمٹنے کی ضرورت نہیں، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اپنے چیلوں کو بھی دور لے جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میرے گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، خوبصورت دعا پڑھا کرتے تھے، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بیٹا سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، چاہے گھر کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آپ سلام کہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی برکت نازل کرے گا اور آپ کے گھر میں بھی برکت نازل کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو یا گھر سے نکلتے ہو، ہمت کر کے، کوشش کر کے اور اس انعام، اس جائزے کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اللہ کے سامنے سر سجدہ ہو جایا کرو، آپ کا نکلنا بھی بابرکت ہو جائے گا اور آپ کا داخل ہونا بھی بابرکت ہو جائے گا۔ جب 2 رکعتیں پڑھ کے نکلو گے، جس کام کے لیے نکلو گے برکت ہی برکت، اور کام کرنے کے بعد گھر میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ لو گے، جتنا وقوف، جتنا سٹے اور جتنا گھر کے اندر قیام کرو گے سارے کا سارا بابرکت بنا دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے لا مبیت لک ولا عشاء لک، تو شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ نہ ہی اب تو اس گھر کے اندر رات گزار سکتا ہے اور نہ ہی اس گھر کے اندر تیرے لیے کھانا ہے۔ لیکن جب انسان داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر لیتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے خوش ہو جا، اب تو اس گھر کے اندر رات بھی گزار سکتا ہے اور اس گھر کے اندر تیرے لیے کھانا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کا ضامن ہے، اللہ اس کا شاہد ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو میں ان کو وسیع رزق بھی دوں گا اور اپنی حفظ و امان میں بھی رکھوں گا، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کو جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اللہ نے ان چیزوں کی گارنٹی اٹھائی ہے، گارنٹی لی ہے، اور ان کے اندر ایک آدمی وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو پڑھنے کی اور ان کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔